پچھلی حکومت کے گمان میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ معاہدہ کیا، اب ہم اس کیمپ میں آ گئے، اب ہم نے یہ معاہدہ ختم کیا، اب ہم اس کیمپ سے نکل گئے، اب ہم نے اس سے بات چیت شروع کی، اب ہم اس کیمپ میں آ گئے۔ ہم صرف ایک کیمپ میں ہیں اور وہ ہے پاکستانی کیمپ۔ اور ہماری ہر پالیسی، چاہے توانائی کی ہو چاہے خارجہ پالیسی ہو، اس کا محور صرف ایک ہے کہ پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی، پاکستان میں خوشحالی کیسے آئے گی۔ پاکستان میں جو اس وقت بھوت مہنگائی کا نکلا ہوا ہے، جس کے لیے آپ نے دیکھا تنخواہیں بھی بڑھائی گئیں، اور پاکستان کی جو 28% جو لوگ کہتے ہیں، ویسے تو پاکستان کی انفلیشن جو ہے، جو پرائمری انفلیشن ہے وہ 17-18% ہے، لیکن 30% اور 35% تنخواہیں بڑھائی گئیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی بھی منیمم پیمنٹ ہے اس کو 32,000 کیا گیا، اس وجہ سے کہ مہنگائی ہے تو لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے، ان کی تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر دونوں میں بڑھنی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کسی کیمپ کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ کیمپ والی بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ آپ 4 سال کا پچھلی حکومت کا موازنہ 1 سال کی اس حکومت سے کر لیجئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے گمان میں فٹافٹ چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم نے 1 سال میں کیا کیا۔ ہم نے جو کام 10 سال سے نہیں ہو سکا، جو ہمارا اپنے گیس کے ویل ہیڈ ہیں، اپنے گیس، ابھی LNG کا نہیں کام مکمل ہوا، لیکن ہماری اپنی جو گیس ہے اس کا سرکولر ڈیٹ ہم نے، جو گردشی قرضہ ہے وہ 0 کر دیا۔ جو نیا ٹیرف ہم نے بنایا اس میں گردشی قرضہ ہمارے ویل ہیڈز کا 0 ہے۔ تو یہ 4 سال کسی کے گمان میں نہیں آ سکتا تھا کہ ہم نے اس گردشی قرضے کو 0 کرنا ہے، ہم نے اس ویل ہیڈ سے نکلنے والی گیس کا جو گردشی قرضہ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے 2 علیحدہ ٹیرف بنا دیے، ایک امیر کا ٹیرف، ایک غریب کا ٹیرف۔ اور اگر امیر خاندان اتنی ہی گیس استعمال کرے جتنا غریب آدمی استعمال کرتا ہے، جو 64%، 60 سے 64% لوگ بنتے ہیں پاکستان کے، تو وہ دگنی یا اس سے بھی زیادہ قیمت دیتے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے پرانی جو گیس کے نرخ تھے غریب کے لیے وہی رکھے گئے، 1 پیسے کا فرق نہیں ڈالا گیا۔ تو کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ 4 سال میں کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، ان کو سہولت ملنی چاہیے، یا غریب صرف ابھی ہیں؟ اس کے علاوہ میں روسی تیل کی پوری داستان آپ کو سنا چکا ہوں، دوبارہ سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں، انہوں نے کہا کہ ہم روس سے بات کر کے آئے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے انٹرویو دیکھا روسی سفیر کا، جس نے پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے انٹرویو کیا، اور اس نے کہا کہ ہماری تیل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی تمام فائلز دیکھی، کسی فائل کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہ ہم نے تیل کی بابت کوئی بات کی ہے روس سے۔ ایک خط ہے جو اس وقت کے وزیر نے جانے سے 1 ہفتہ پہلے لکھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ ہم توانائی کے شعبے میں آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور جس کانٹریکٹ کے تحت وہ بات کر رہے تھے وہ صرف گیس کا کانٹریکٹ تھا، LNG اور گیس کا کانٹریکٹ تھا، اس تیل کا کانٹریکٹ ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو ہم نے تو بھائی روسی یہاں پر آئے جنوری میں، اور مئی کے اینڈ میں، یعنی 4-5 مہینے کے اندر اندر وہاں سے جہاز نکل آیا، اور جون میں یہاں جہاز پہنچ گیا، اپریل کے، بلکہ مئی کے شروع میں یا اپریل کے اینڈ میں، کیونکہ 1 مہینہ لگتا ہے جہاز کو آنے میں، ہمیں 1 مہینہ 10 دن غالباً لگے ہیں جہاز کے آنے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز جو اب پہنچا ہے یہ مئی کے اوائل میں یا اپریل کے اینڈ میں آ چکا تھا۔ تو جون سے ہوئی بات شروع، اپریل اینڈ میں جہاز نکل گیا، جون میں یہاں پہنچ گیا، تو آپ سے نہیں ہوا، یہ آپ کر لیتے۔ اور پھر یہاں ہماری وزارت خارجہ نے یہاں کے سفیر سے پوچھا، اور ہمارے سفیر نے وہاں کی وزارت توانائی سے پوچھا، جو پاکستان کے سفیر ہیں روس میں، اور انہوں نے کہا بھائی ہماری تیل کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں، ہم نے تو گیس پائپ لائن کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اور گیس کے بارے میں بات کی تھی، ہماری تیل کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن وہی سائفر کہ بس جھوٹ بول دیں یا غلط بیانی کرنے چلیں، جھوٹ ایک سخت لفظ ہے، گھما دیں بات کو، یہ لوگوں کو کیا پتا چلے گا، آپ جو مرضی کہتے رہیں، ایک دن ایک بات کریں، دوسرے دن دوسری بات کریں، لیکن بہرحال وہ تیل آ گیا۔ آذربائیجان سے آنے والی LNG بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا کانٹریکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ریفائنری کی بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریفائنری کی پالیسی اپروو ہو گئی ہے۔ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جانے سے پہلے $10 بلین کا ایک کانٹریکٹ ہم سائن کر جائیں، تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان میں ایک ریفائنری لگ جائے۔ پرانی ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے کی پالیسی بھی جو ہے وہ کابینہ کے پاس ہے، وہ بھی اپروو ہونے والی کچھ دنوں میں۔ ٹائٹ گیس کی پالیسی بھی فائنل سٹیجز پہ ہے۔
10, 12, 15 سال میں کسی نے آکشن نہیں کیے آف شور بلاک. 16 سے 24 بلاک جو ہیں وہ آکشن ہو رہے ہیں مختلف سٹیجز میں, جن میں سے کچھ کا ٹینڈر آ چکا ہے, اور ہم روڈ شو لے کے مختلف ممالک میں جا چکے ہیں انکلوڈنگ آذربائیجان, اور ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ پاکستان میں آئیں. پاکستان میں بہت سے وسائل ہیں. پاکستان کے اندر ایک کیکڑا اگر فیل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈس بیسن میں گیس نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے. آپ آئیں, ہم آپ کو ڈی رسک کرتے ہیں. ڈی رسک کرنے کا مطلب ہم نے یہ کہا ہے, ہم نے بین الاقوامی سطح پہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ پاکستان ہائی رسک ہے تو ہم ایکوٹی, ہماری جو سرکاری کمپنی ہے وہ آپ کے ساتھ کو انویسٹ کریں گی, اور ہم آپ کو 50 سے 70% تک ڈی رسک کر سکتے ہیں. آپ آئیے, تشریف لائیں, پاکستان میں ایکسپلوریشن کریں. پالیسی بھی ہے ایکسپلوریشن کی, اس کے اندر فائدہ بھی ہے, اس کے اندر اچھے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ہم آپ کو ڈی رسک بھی کر رہے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ 4 سال میں کیوں نہیں آکشن ہوئی؟ یہ تمام خیالات جو میں ترتیب سے آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں, چاہے وہ ترکمانستان ہو, ٹاپی ہو, LNG ہو, گیس ہو, پیٹرول ہو, ریفائنری ہو, ٹائٹ گیس ہو, ساور گیس ہو, ہمارے پاس تو 1 سال تھا, یہ سب آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو پچھلے 4 سال میں آپ کے گمان میں یہ کیوں نہیں آیا؟ یہ صرف اوئے تو ہی تھی جو آج صبح سے بھی چل رہی. ارے بھائی, آج تو خوشی کا وقت ہے یار, سانس لے لو. آج بھی ہوئے تو صبح سے وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے, پاکستان بھاڑ میں جائے, ہم جیتے. ارے یار, جیتنے دو پاکستان کو, تم کریڈٹ لے لو, کیا مسئلہ ہے؟ کام تو ہونے دو. جو لوگوں کو سہولت مل رہی ہے اس کو تو سیلیبریٹ کر لو 2 گھڑی کو. اپنی ناک سے تھوڑا 1 انچ آگے تو دیکھ لو اگر 1 کلومیٹر نہیں دیکھنا چاہتے. انہی وجوہات کی بنا پہ آپ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر پائے, کوئی آپ پالیسی نہیں لا پائے, کسی جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر پائے, کیونکہ آپ نے بس ایک اوئے تو ایک بازار گرم کیا ہوا تھا. اب میں روس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیں بھائی, ابھی ہم نے 1 لاکھ ٹن تیل خریدا ہے روس سے. ہم نے جو کروڈ خریدا ہے, روس میں 8 قسم کے مختلف کروڈ ہوتے ہیں, جس میں کچھ لائٹ کروڈ ہیں, کچھ ہیوی کروڈ ہیں. ہم نے جو خریدا ہے یورول, میرے خیال میں وہ دوسرا لائٹسٹ کروڈ ہے, خام تیل ہے. جو سب سے زیادہ لائٹ خام تیل تھا وہ اویلیبل نہیں تھا, وہ ہمیں نہیں ملا, تو ہم نے یورول خریدا ہے اور 1 لاکھ ٹن خریدا ہے, جو اب ہم چلائیں گے. اس کے سیمپلز ہم پہلے سے وصول کر چکے ہیں, لیب میں ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ کیا یہ ہماری ریفائنریز میں چل سکتا ہے یا نہیں. اس کی کیمسٹری ہمارے پاس آ چکی ہے. اب ہمارے پاس جہاز پورا آ گیا ہے جسے ہم چلائیں گے, اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ روس سے تیل آنا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا, ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں آنے والا خام تیل جو ہے اس کا 1/3 انشاءاللہ روس سے لائیں گے, اور اس کا 1 پیسہ جو ہے, جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا یا بہتر پرائس ملے گی, وہ عوام کو منتقل کیا جائے گا. جیسے جیسے تسلسل تیل کا بڑھتا چلا جائے گا, ویسے ویسے سہولت, ویسے ویسے جو تیل کی قیمت ہے وہ آہستہ آہستہ جتنا بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا وہ عوام کو پاس کیا جائے گا. اور ہمیں بہت ایڈوانٹیج مل رہا ہے. میرے پاس لبرٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو کمرشل ٹرمز اس کی ڈسکلوز کر سکوں, یہ ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ ہے, ہم کمرشل ٹرمز نہیں ڈسکلوز کر سکتے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کی کمرشل ٹرمز مجھے دکھا دیں کسی کانٹریکٹ کے اندر جو ڈسکلوز ہوئی ہوں, کسی بھی ملک کی. ایک ملک دکھا دیں جس نے روس سے تیل لیا اور آپ کے پاس اس کا کانٹریکٹ ہے یا کانٹریکچول ٹرمز ہیں. تو بھائی پاکستان میں کیا کوئی عذاب ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے کہ اپنی ٹرمز بتاؤ؟ باقی ساری دنیا کام کر رہی ہے. ہم ایک ٹرانسپیرنٹ رسپانسبل ملک ہیں, ہم ٹرانسپیرنٹلی اور ایک رسپانسبل طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں, تو ہم پہ کیا بندش ہے؟ اگر کسی اور ملک پہ بندش نہیں تو ہم پہ بھی بندش نہیں ہے. اگر ان کے کمرشل کانٹریکٹس کانفیڈینشیل ہیں تو ہمارے بھی کمرشل کانٹریکٹس کانفیڈینشیل ہیں. لیکن ہمیں بہت اچھا بھاؤ مل رہا ہے اور اس کا 1 پیسہ عوام کو منتقل کیا جائے گا. جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے, وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سوداگری کی تھی روس کے ساتھ, وہ اب کہہ رہے ہیں ہماری ریفائنری تو لے نہیں سکتی. اگر لے نہیں سکتی تو آپ نے سوداگری کیا کرنے گئے تھے؟ ہماری ریفائنریز, اس میں حقیقت ہے کہ ہماری ہائیڈرو سکمنگ پرانی ٹیکنالوجی کی ریفائنریز ہیں جو 100% یا 80%
نہیں لے سکتی روسی تیل، کیونکہ ہماری ریفائنری بنی ہے عریبین لائٹ کروڈ کے لیے، جو ایک لائٹ کروڈ ہے. لیکن ہم نے لیب کے اندر بھی اور اوور آل بھی بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کوریج، 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. خصوصات اضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے، کیونکہ الیکشن سر پر ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو. کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر. بول ہے سب سے آگے، سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.